بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکی داری کا واقعہ۔ مدینہ کے باہر سرکاری غلہ رکھا گیا تھا۔ رات کے وقت اس غلے کی حفاظت اور چوکی داری کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سادہ اور مسکین طبیعت کے انسان تھے، چنانچہ وہ رات کے وقت اس غلے کی چوکی داری کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلے کے ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بغیر پوچھے یہ غلہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں صبح تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے بڑی عاجزی سے کہا، اے ابو ہریرہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، بچے بھوکے ہیں، مجبور ہو کر میں یہاں آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تو مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ غلہ لینے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور آج رات دوبارہ آئے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات کو میں پھر غلے کے پاس چوکی داری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص دوبارہ بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم کل یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، اب تم پھر آ گئے۔ اس نے پھر معافی مانگنی شروع کر دی کہ اے ابو ہریرہ، میں مجبوراً آ گیا، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات تمہارے پاس آنے والے شخص کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، حضور، وہ آیا تھا اور غلہ چوری کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جب وہ بہت رویا اور معافی مانگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات میں پھر غلے کے پاس چوکی داری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص پھر بیٹھا ہوا غلہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم نے کل یہ کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے۔ اس شخص نے پھر معافی مانگی اور رونے لگا کہ اے ابو ہریرہ، بس کیا بتاؤں، مجبوراً مجھے آنا پڑا، میرے گھر والے بھوکے ہیں، خدا کے لیے تم مجھے ایک دفعہ اور معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹا وعدہ کرتے ہو کہ اب میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب آپ یہ وعدہ کریں
کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ ترکیب کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ جب اس نے یہ کام کی بات بتائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کو آنے والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا، وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات کو وہ ایک ترکیب بتا گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس نے یہ ترکیب بتائی ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اور حقیقت میں تو وہ جھوٹا تھا، لیکن سچی بات کہہ گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بتا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جس وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے دن وہی وقت آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے دائیں بائیں کے دونوں پڑوسی بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔